السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج سے ایک بہت ہی مبارک سلسلہ فضائل و دفاع صحابہ کے نام سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اس مبارک سیریز میں ہم انشاءاللہ العزیز صحیح فضائل صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین محدثین کے منہج پر اس کتاب کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ مبارک وہ کتاب ہے جسے ہماری محبوب شخصیت فضیلت الشیخ محدث مدینہ دکتور محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ الجامع الکامل والے مسجد نبوی کے استاذ، مدینہ یونیورسٹی کلیہ حدیث کے ڈین رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے عربی زبان میں لکھا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی، ہم نے اس مبارک کتاب کو اردو زبان میں ترجمہ کر کے اسے شائع کیا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں تمام صحیح احادیث صحابہ کرام کے متعلق وہ اس میں جمع کر دی گئی ہیں، اور ان کی کل تعداد 746 ہے۔ تمام ذخیرہ حدیث میں 746 احادیث وہ ہیں جو ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے فضائل، ان کے مقام و مرتبہ پر ارشاد فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس مبارک کتاب میں قرآن مجید میں جتنی بھی آیات کریمہ ہیں جن کا تعلق صحابہ کرام کے ساتھ ہے، ان کو بھی اس میں ایک ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا گیا ہے انشاءاللہ۔ گویا کہ قرآن و حدیث میں تمام تعلیمات صحابہ کرام کے متعلق وہ ہم اپنے اس مبارک کورس میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ صحابہ کرام کون ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنى، سبحان اللہ۔ اولئک هم المہتدون، اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الوارثون، اولئک حزب اللہ۔ یہ چند وہ بڑے بڑے اوصاف ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے چنیدہ، اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار شاگردوں کے تعارف میں، مخلصین کے تعارف میں، جنتی گروہ کے تعارف میں یہ اوصاف مبارکہ بیان کیے۔ کہاں؟ قرآن مجید کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ محتدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ مومنون، صحابہ کرام کی جماعت مومن ہے۔ مفلحون، صحابہ کرام کامیاب لوگ ہیں۔ الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ المتقون، یہ متقی لوگ ہیں۔ الفائزون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ الراشدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔
اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا گروہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت سے منتخب شدہ عظیم ترین ہستیاں، عظیم ترین شاگرد صحابہ کرام کی شکل میں عطا فرمائے۔ اس مبارک سیریز کے مقاصد میں سے چند میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عظمت اور منزلت کو عام کرنا مقصود ہے، تاکہ امت مسلمہ کے دل و دماغ میں صحابہ کرام کی عظمت بیٹھ جائے، ان کی فضیلت ذہن میں پختہ ہو جائے۔ دوسرا مقصد صحابہ کرام سے محبت کو ایمان کا شعور بنانا۔ صحابہ کرام سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمانیات میں سے ہے، اس مسئلہ کو ہائی لائٹ کرنا۔ تیسرا مقصد صحابہ کرام پر بعض قرآن و سنت کے دشمن لوگ جو فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان باتوں کا تعاقب کرنا، تاکہ کوئی مسلمان ان ان پڑھ لوگوں کی باتوں میں آ کر صحابہ کے حوالہ سے اپنے دل و دماغ میں کوئی شک شبہ نہ پیدا کرے۔ اے مسلمانوں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ صحابہ کرام کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شک شبہ رکھنے والا انسان، اللہ کی قسم وہ قرآن و حدیث کا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو بڑے بڑے فضائل، بڑے بڑے مراتب بیان کیے، ان کو مہتدون کہا، انہیں متقون کہا، انہیں فائزون کہا، انہیں اولئک حزب اللہ کہا۔ یہ ساری باتیں جب ذہن میں ہوں گی تو کوئی بھی مسلمان کسی دین کے دشمن کی بات میں آ کر اپنے ذہن میں کوئی فضول قسم کی بات کو جگہ نہیں دے گا۔ اسی طرح نئی نسل کو روشن نمونے فراہم کرنا، صحابہ کرام کے متعلق قرآن و حدیث کی مقدس تعلیمات کو نسل نو کے ذہنوں میں پختہ کرنا اور ان باتوں کو عام کرنا۔ پانچواں مقصد صحابہ کی سیرت سے عملی زندگی کی رہنمائی دینا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام وہ تھے جو قرآن و حدیث پر عمل کے لحاظ سے چلتی ہوئی تصویر تھے۔ کوئی حکم نازل ہوتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فوراً وہ اس روئے زمین کی گلیوں میں، مدینہ منورہ کی گلیوں میں لاگو ہوتا نظر آتا تھا، اور وہ عمل کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امت مسلمہ میں اتحاد قلبی پیدا کرنا۔ اللہ اکبر۔ وہ تعلیمات عام کرنا جو قرآن و حدیث میں ہیں، اور مسلمان کا تعلق قرآن و حدیث کے ساتھ ہے۔ جب ہمارا ایمان یہ ہوگا کہ قرآن و سنت ہی وہ واحد تعلیمات ہیں جو وحی الہی ہیں، جو کچھ صحابہ کرام کے بارے میں بیان ہوا ہے، ہم قلب سلیم سے ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ مبارک انداز ہے، یہ وہ مبارک تعلیمات ہیں کہ امت مسلمہ میں وحدت پیدا ہو سکتی ہے۔ ساتواں مقصد مستند اور عام فہم لٹریچر عام کرنا۔ اے اللہ کے بندو، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے،
فضول ترین لوگ، بالکل ان پڑھ لوگ جن کو الف سے با نہیں آتا، وہ بھی آپ کو دین کے نام سے لوگوں کو گمراہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر ایسے مواقع پر مستند لٹریچر قرآن و حدیث کی روشنی میں منہج محدثین کے عین مطابق اگر ہم نے عام نہ کیا تو خطرہ ہے، ڈر ہے کہ ہماری نسل وہ شیاطین اور دین کے دشمنوں کے ہاتھوں چڑھ جائے گی۔ اس لیے مستند لٹریچر قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز اس پورے سلسلہ میں جو بھی ہم بیان کریں گے باحوالہ بیان کریں گے، اور صحیح احادیث بیان کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی ضعیف روایت ہم نہیں بیان کریں گے، منہج محدثین کے مطابق جو احادیث صحیح ہیں وہی ہم بیان کریں گے، اور ہمارا انداز عام فہم ہوگا، کوئی مشکل نہیں، کوئی ادیبانہ نہیں، بلکہ سادہ سے سادہ انداز میں ہم اردو میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ گھروں، مدارس اور مساجد کے لیے تربیتی مواد فراہم کرنا ہمارے پیش نظر ہے، تاکہ یہ دروس، یہ ہمارے لیکچر، یہ سیریز عام ہوں، گھر گھر عام ہوں، سکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، مساجد میں، مدارس میں ان کو سنا جائے، اور اپنے ایمان اور عقیدے کو ان باتوں کے مطابق بنایا جائے جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح 9واں مقصد دفاع صحابہ کو مضبوط علمی بنیاد دینا، تاکہ ہمارا ہر مسلمان بچہ، میری ہر مسلمان ماں، بہن، بیٹی، نوجوان، بزرگ، وہ صحابہ کرام کے حوالہ سے اس کے پاس پختہ علم آ جائے۔ ہر جگہ صحابہ کے دفاع میں افراد تیار کرنا انشاءاللہ۔ 10واں ہمارا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ کرام، محبوب، مخلصین، وفادار، اپنا تن من دن اسلام کی اشاعت میں قربان کر دینے والی جماعت صحابہ کرام کا تعارف عام کرنا۔ جن ہستیوں کے تذکرے سے قرآن بھرا ہوا ہے، احادیث بھری ہوئی ہیں، کتب احادیث میں بے شمار مواد ملتا ہے، ان مبارک ہستیوں کے تذکرے آپ تک پہنچانے، امت مسلمہ تک پہنچانے۔ اے میرے مسلمان بہن بھائیوں، آئیں ہم یہ مبارک سلسلہ شروع کرتے ہیں، ان کو خود سنیں، اپنے بچوں کو پاس بیٹھ کر سنیں، نوٹس تیار کریں، جو بھی ہم بحث کریں وہ لکھیں، خلاصے تیار کریں، ان ہمارے دروس کو پوری دنیا کے کونے کونے تک عام کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، ان کو شیئر کریں، ان کو ہر گھر پہنچائیں، اور جو تحریر کریں وہ بھی سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کریں، حوالوں کو زبانی یاد کریں، دلائل و براہین کو زبانی یاد کریں، اس پر مقابلے رکھیں۔ انشاءاللہ جب نیت خالص ہو، عزم مصمم ہو، مقصود صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا ہو، تو یہ چھوٹی سی کوشش انشاءاللہ بڑی ثمرآور، بڑی فائدہ مند ثابت ہو جائے گی۔ اگر ہماری اس کوشش سے ایک بھی بے راہ روی کا شکار صراط مستقیم پر آ گیا، اس نے اپنے ایمان اور عقیدہ کو قرآن و حدیث کے مطابق بنا لیا، صحابہ کرام کے متعلق، انشاءاللہ میری اور آپ کے نجات کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔